اس آج کی کتاب جو ہے اس کا مضمون یہ سب اللہ کی عطا ہے. میں سوچ کر کے آیا تھا, ایک منٹ بھی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈال دی, ربنا حب لنا من ازواجنا, قرآن پاک کی آیت نا. تو میں کئی جمعوں سے اس کو لے کر آ رہا ہوں, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اولاد کی نافرمانی, ہاتھ اٹھانا, اکڑنا, کئی جمعے سے اس مضمون کو لے آ رہا ہوں. ویسے میں بھی بیان کر سکتا ہوں جو میں نے سنا ہے, لیکن وہ ہوگا چند لائن کا بیان, اور اس کی تفسیر اور جو ہے اس کے بارے میں نصیحتیں, یہ علماء اور مفتی صاحبان کا کام ہے. میں تفسیر نہیں بیان کر سکتا, گناہ گار ہو جاؤں گا. جو تفسیر لکھی ہے اس کو پڑھ کے بتا دیا, یا زبانی جیسے اللہ من ات اللہ بقلب سلیم کا تفسیر کر دیا, وہ کتاب میں موجود ہے. اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتا, گناہ گار ہو جاؤں گا. کیونکہ بہت سارے علوم, کم از کم 15 علوم چاہیے, اور سر پر بہت بڑے مفتی کا شفقت کا ہاتھ بھی چاہیے. جیسے ہی انہوں نے پڑھا کہ یہ دعا کرنی چاہیے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا, مجھے امام المتقین بنا, امام الفاسقین نہ بنا. جمعے کا اتنے عرصے سے رہ گیا, چلو اللہ بیان کرا دے اس کو. ہے طویل لیکن جتنا ہو سکے گا وقت کے حساب سے. جناب, اگر اولاد دین پر نہ ہو, ستاتی ہو, تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دعا کے بارے میں مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آتے تھے واقعات. حافظ قرآن ہے لیکن زبان درازی کرتا ہے, اور بھی جو معاملات ہیں سب کو پتا ہے, کہ ہمیں تھوڑی صرف پتا ہے, ہمیں صرف اتنا ہے کہ زیادہ پتا ہے, اور غمگین ہو جاتے ہیں ساتھی. تو فرمایا یہ دعا پڑھنے کی نہیں ہے, جملہ سننا مزہ آئے گا. مجھے پتا ہے 6 گھنٹے کا سفر کر کے اب تھکے ہوئے ہیں, لیکن سونے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالی. فرمایا یہ دعا پڑھنے کی نہیں ہے, مانگنے کی ہے. پڑھنے سے منع تھوڑی ہے, لیکن نصیحت فرما رہے, مانگنا ہے. حضرت والا فرماتے تھے, بھائی میں بتاتا ہوں نا, کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں ای میل اور خط یا کوئی یہاں آ کر روتا نہ ہو. کوئی دن ایسا نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا 3 مہینے 4 مہینے میں ایک آدھ. اس وقت تو حالت خراب ہے. بیٹی کہہ رہی ہے حافظہ عالمہ, اس سے اگر شادی نہیں کرائی کوئی بھاگ جاؤں گے. اب بیچارہ ایسے اس کی حالت تھی, ابھی اٹیک ہو جائے گا. بیوی ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں. کیوں؟ ان کے گھر میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بری سہیلی کہاں تھی؟ مدرسے میں. اور حدیث واقع کیا ہے؟ اب ان کو کیا معلوم کہ کہاں سے کیا معاملہ ہوا. بیچاروں کو حالت دیکھی نہیں جاتی. نامحرم کو تو دیکھنا حرام ہے, نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو بتایا کہ اس دعا کو اس طرح مانگنا ہے. آپ پہ فرمایا 5-6 دن آرام کر کے. بعض لوگ کہتے ہیں جب اولاد خراب ہوگی تب مانگیں گے. ابھی مانگنا جرم ہے کہ اللہ مجھے امام المتقین بنا, امام الفاسقین نہ بنا. ہم لوگ کمزور ہیں, ماں باپ کا کہاں سے قضا ہو سکتا ہے. تو فرمایا 5-6 دن آرام کر کے ایک دن رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاؤ, جملے سننا, اور خوب رو خوب رو خوب رو, اور اپنے اولاد کو اللہ سے بنوا لو. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب آئے بیوی کے بارے میں, میں نے کہا آپ کو بیٹے کی جگہ بیوی کر لو. خوب رو خوب رو خوب رو, بیوی کو اللہ سے بنوا لو. پھر فرمایا اب نصیحت کرو. پھر آگے کا جملہ سننا. فرمایا پھر اپنی نصیحت پہ ناز نہ کرنا, پھر رو, اللہ حالات بدل دیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ایک دعا اور بھی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس کا آخری انک انت الوہاب کی تشریح کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ نے ایمان دے دیا, ٹیڑھا ہونے سے بچائیے. ٹیڑھا پن کیا ہے؟ اس پر بھی 8-10 کے صفحات ہیں اس کے. اب بڑے خزانے ہیں نا, خزانے ہیں, لامحدود خزانے ہیں. آج تک اتنی دنیا میں تفاسیر آئی ہیں, ایک تفسیر مجھے بتا دے جس میں لکھا ہو کہ میں نے حق ادا کر دیا یا میں نے کام کر لیا. نہیں, ہر تفسیر میں ملے گا کہ یا اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ حق ادا نہیں ہوا. کیسے حق ادا ہو سکتا ہے اللہ محدود کا؟ اب سنیے آپ. اللہ اکبر. یہ جو حدیث واقع ہے نا 7 لوگ عرش کے سائے میں رہیں گے, اس میں ایک امام عادل بھی ہے. اس پر بیان 3 جمعے کا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا. میں اس وقت وہ عرض نہیں کروں گا, اس وقت ہم جس بات کے لیے بیٹھے ہیں اس کی بات عرض کروں گا. بات محدثین نے فرمایا کہ ہر انسان جو اپنے گھر کا بڑا ہے یہ بھی امام عادل بن سکتا ہے. اپنے بیوی بچوں میں عدل کرے, فیکٹری والا اپنے کارخانے کے مزدوروں میں عدل کرے, جو جس کمپنی کا مالک ہے چاہے دکان ہو اس کمپنی میں عدل و انصاف کرے, تو ہر بڑا اپنے ماتحتوں پر عمل کرنے سے اس حدیث کی نعمت میں شامل ہو جائے گا, عرش کا سایہ.
وہ بھی امام عادل ہو جائے گا۔ دلیل قرآن پاک کی یہی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما، اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ آگے سننا ذرا بھائی، تفسیر بیان القرآن۔ تو اس آیت کے روح سے ہر انسان اپنے گھر کا امام عادل ہے جناب۔ ہماری یہ بھی حضرت نے دعا سکھائی کہ یوں دعا کروں کہ اللہ، ماں باپ کی وجہ سے میرا وجود ہے، اگرچہ ماں باپ نہیں ہیں میرے، اگرچہ ماں باپ نہیں ہیں، اے اللہ، اب تو ماں باپ نہیں ہیں، اے اللہ مجھے میرے والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا۔ ہم کس کے لیے دعا کریں؟ پہلے قدر نہیں کی، اب روتے ہیں جب بھی ماں باپ کے حقوق پر بیان ہوتا ہے تو اپنے نالائکیاں یاد آ جاتی ہیں۔ اے اللہ، میرے آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگ دعا کریں، اے اللہ مجھے اپنے والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا، میرے بال بال کو میرے والدین کے لیے دعا کو بنا، اے اللہ میرے بابا اماں کو میری آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا، اور میرے بابا اور اماں کے بال بال کو میرے لیے دعا کو بنا۔ دیکھیے آپ، ابھی تو تشریح ہے لیکن جتنا ہوگا پھر باقی کل انشاءاللہ تعالی جناب۔ اور ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ حضرت کی دعا ہوتی تھی، اے اللہ میری قیامت تک کی ذریات میں ایک بھی فاسق پیدا نہ ہو، میں امام الفاسقین نہ کہلایا جاؤں، امام المتقین کہلایا جاؤں۔ خدا کی قسم، آج بھی ہم بیان سن رہے تھے مغرب کے بعد پیارے شیخ کا انڈیا کا، تو میں گھبرا تھا کس چیز کا بھائی، ابھی توبہ کر لیا، ابھی اللہ کا پیارا بن گیا، پھر غلطی ہو گئی، کرنا نہیں ہے گناہ ہو گیا، اچھا کر بھی لیا تو مایوس کرتا ہے شیطان ہمیں جناب۔ دوسری شرح یہ ہے جو میں نے بتا دیا آگے، لیکن اے اللہ میں اپنے خاندان کا بڑا ہوں، بیوی بچوں کا بڑا ہوں، اے خدا آپ نے ہمیں گھر کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تو بنا دیا ہے، لیکن اگر یہ نافرمان رہیں گے تو میں امام الفاسقین رہوں گا، آپ ان کو متقی بنا دیجئے تاکہ میں امام المتقین بن جاؤں، کیونکہ امامت تو میری ہی ہے نا۔ میں دیکھو حکیم الامت کی کیا علوم ہے، تفسیر بیان القرآن کوئی پڑھے تو پتہ چلے کہ کیا اللہ نے انتقام لیا اپنی رحمت سے قیامت تک کے لیے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کا مقصد ہی یہی ہے، اور اس بات کا کرینا یہ آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے خدا ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ ان سب کو نیک بنا دیجئے۔ سبحان اللہ جناب، ہماری ان ذریات، خاندان اور بیوی بچوں کو آپ متقین بنا دیجئے۔ ہم ان کے امام تو ہیں ہی، مگر میرے بیوی بچے اگر بے نمازی رہیں گے تو ہم امام الفاسقین رہیں گے۔